ہمارا آج کا موضوع ہے مستجاب الدعوات، تو اس کے اوپر آپ ہمیں تھوڑا سا بریفنگ دیں۔ آپ کو بریفنگ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ احمد بھائی، بات یہ ہے، احسان بھائی آپ بھی آج بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، ہم سفر ہیں۔ مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے، کس طرح سے بنا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے جو معاملات ہیں، یعنی ہمیں کیا کیا احکامات دیے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں ولی اللہ، فلاں ولی اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ جو سب سے بڑا اپنے ماں باپ کی خدمت گزار ہے نا، جو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا ولی اللہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی میری دعا نہیں قبول ہوتی، میں بڑا اللہ سے مانگتا ہوں، بڑی اللہ سے التجائے کرتا ہوں، روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری دعا ہی نہیں قبول کرتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک آدمی آیا میرے پاس، اس نے کہا جی، کافی لینڈ لارڈ تھا، بڑا مالدار بندہ تھا، وہ نمازی بھی تھا، وہ حاجی بھی تھا، وہ پرہیزگار بھی تھا، سب کچھ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، لیکن اس کو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یار میں دعائیں کرتا ہوں، اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ اس کو دل میں آیا نا، خیال آیا کہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ میری دعا نہیں قبول کرتا۔ تو وہ آیا باقاعدہ طور پہ، خانپور کٹورا ہمارا ددیال کا شہر ہے، وہاں سے وہ بندہ آیا۔ پھر اس بندے نے اس کے بعد ایک ایمبولنس وہ ڈونیٹ کی اللہ کے راستے میں لوگوں کو چلانے کے لیے، شاید آپ جانتے ہیں اس بندے کو، کچھ زمین بھی دی تھی اس نے کہا جی میرے پاس 10 لاکھ روپے، میں یہ 10 لاکھ روپے اس بندے کو دینا چاہتا ہوں جو بندہ میرے حق میں اللہ کے آگے دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول کر لے میرے حق۔ تو چونکہ دعا کی قبولیت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، میں نے اسے کہا کہ اگر تو آپ اس کی قیمت ادا کر کے اللہ سے قبول کروانا چاہتے ہیں تو یار ایسی اللہ تعالیٰ کو تو ایسی لالچ نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ مستجاب الدعوات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ماں باپ کا خدمت گزار بندہ ہے نا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ وَبَنِينَ شُهُودًا، بیٹے وہ ہوتے ہیں جو حاضر خدمت رہیں۔ وہ پتر، یعنی پنجابی چ کہتے ہیں نا، وہ اے پتر اپنے ماں پیو دا پتر اکھواندا ہے۔ پتر تو سارے ہی ہوتے ہیں، یعنی اکھواندا دا مطلب ہے کہ بھئی اے بڑا فرما بردار، اطاعت گزار، ہمیشہ خدمت وچ رہن والا بچہ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس کی بڑی دلیل، اللہ اکبر، حضرت اویس قرنی کا واقعہ، پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں سنا، سب نے سنا ہوا ہے، بڑا معروف واقعہ ہے، حدیث میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ میرے بعد اگر مکہ کی سرزمین پر تجھے اویس قرنی ملے تو اسے کہنا کہ وہ تیرے لیے دعا کرے کہ اللہ تجھے معاف کر دے، اپنی مغفرت کی اس سے دعا کروانا۔ ایک تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندہ لوگوں سے آپ دعا کا کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے مکہ میں تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں، وہ آ کے مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیغام سنایا انہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر تجھے اویس قرنی ملے تو اس سے دعا کا کہنا۔ اچھا، اب اویس قرنی بڑا سادہ سا، بڑا شریف سا نوجوان، کیا وجہ تھی کہ انہوں نے حضرت اویس قرنی نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں، لیکن مستجاب الدعوات تھے، تابعی تھے، صحابی نہیں تھے۔ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود اپنی ماں کی خدمت کو انہوں نے سب سے زیادہ مقدم رکھا کہ میرے پاس ماں ہے، یعنی اس ماں کا بدل کوئی نہیں ہے نا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو، جن کی مائیں زندہ ہیں، ان کو سلامت رکھے۔
اور قدم قدم لمحہ لمحہ ہمیں یعنی ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ ان کی خدمت کریں. آپ یقین کریں کہ میری والدہ یہاں سے چند کلومیٹر آگے گھرکی ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ایڈمٹ تھیں. تو میں 3 دن تقریباً 3 دن مجھے یاد ہے, میں 3 دن سویا نہیں تھا. ماں جی نے مجھے بھیجا کہ بھئی جاؤ, آپ گھر جاؤ اور آرام کر کے پھر واپس آ جانا. میں گھر پہنچا, ابھی 2-1 گھنٹے گزرے ہوں گے, تھوڑا ٹائم گزرا تھا, 2-3 گھنٹے گزرے. تو یہاں سے ان دنوں میں موبائل کا دور نہیں تھا, تو یہاں سے نہ PTCL ہوتا تھا, تو ہمارے گھر بھی PTCL لگا ہوا تھا. یہاں سے ماں جی نے نمبر ملوایا, مجھے پیغام دیا کہ بھئی علی آپ کو بہت دیر ہو گئی ہے تو جلدی آ جاؤ واپس. مجھے خود بھیجا ماں جی نے واپس کہ جا کے سو جا. مجھے خود ہی فون کر کے 2 سے 3 گھنٹے, اور یقین کریں کہ وہ 3 دن کی نیند میری اس 2 سے 3 گھنٹے میں اللہ کے فضل سے وہ پوری ہو گئی تھی. میں پھر وہاں سے واپس دوڑا, وہاں سے 4 نمبر بس آتی تھی, پھر وہ چلتے چلتے میں یہاں پہ پہنچا. کوئی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا سفر تھا مرید کے سے گھرکی ہاسپٹل کا. تو ماں جی سے اس وقت یہ کہتا تھا زیادہ کہ ماں جی میرے لیے آپ دعا کریں, اپنے لیے دعا کا کہنا, سب بچوں کے لیے, سب کے لیے دعا کا کہنا. میری ایک خالہ ہوتی ہیں سعودی عرب میں, ان کے ہاں بیٹا نہیں ہو رہا تھا, کافی ٹائم تھا, اللہ سے دعا تو کر سکتے تھے نا. تو ماں جی ان دنوں میں میری اس خالہ کے لیے بڑی دعا کیا کرتی تھیں کہ اللہ اس کو اولاد دے اور بیٹا دے. بڑی خواہش تھی ماں جی کی. مجھے نہیں یاد کہ بھئی میں نے ماں جی کے بعد کوئی دعا کی ہو اور اللہ نے رد کر دی, مجھے نہیں یاد. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ, واللہ اعلم اللہ کے ہاں ہم کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, لیکن کوشش اور مجھے یقین ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ ہم جو اپنی ماں کے لیے جو کچھ بھی کر سکیں, بھلے وہ تھوڑا کیا وہ زیادہ کیا ہے, وہ میرے رب کو پتہ ہے, لیکن الحمدللہ اللہ نے دعا نہیں رد کی جو دعا کی اللہ سے. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں, کوئی نوجوان ہے, کوئی بوڑھا ہے, آپ یقین کریں آج ایک دوپہر کو ابھی آپ سن رہے تھے راستے میں ایک کال آئی, وہ ایسا ایک بدبخت انسان ہے اپنی ماں کو مارتا ہے, اس کو مار مار کے اس کے نیل کے نشان ڈال دیتا ہے. اللہ کیا اس کی دعا قبول کرے گا؟ اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے اس کو ذلیل و خوار کر دیا. ماں, اللہ کی قسم رات بھی 2 بجے مجھے فون آیا اس ماں کا کہ آپ ہمارے گھر ایک دفعہ چکر لگا لیں, میرے بچوں کو آگے سمجھا دیں کہ میرے پتر نے ابھی اس وقت مجھے مارا, رات کے 2 بجے, رات کے 2 بجے مارا ہے, نیل کے نشان ڈال دیتا وہ. تو اللہ ایسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا. اب ہم ایک طرف دنیا کی خواہشیں اور دنیا کے معاملات پورا کرنے کی اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں, اللہ قبول نہیں کرتا, لیکن اپنے عمل کے اوپر ہمارا غور نہیں ہوتا کہ یار میری ماں نے مجھے بلایا. اب دیکھیں اللہ نے جہاں پہ اپنے ساتھ شرک کی نفی کی, ماں باپ کی اطاعت کا تذکرہ وہیں پہ کیا. جتنی مرتبہ اللہ نے شرک کی نفی کی ہے نا, اتنی مرتبہ اللہ نے والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کا تذکرہ کیا. ہمیں مطلب غور کرنا چاہیے. مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کے لیے پہلی سیڑھی یہاں سے سٹارٹ ہے, پہلی اور آخری. وہ کہندے نے کہ بھئی جن نے دعا قبول کرانی ہے نا, وہ ماں باپ دے خدمت گزار کو جا کے انہوں کہے کہ یار میرے واسطے دعا کر دے, اللہ اس کی دعا قبول کرے گا, لیکن وہ اخلاص کے ساتھ. کیونکہ خدمت آپ نے دکھاوے کے لیے نہیں کرنی. آج کل سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ماں کے پاؤں دھو کے وہ پی رہا ہے, یہ کوئی اطاعت نہیں ہے. وہ بھائی اطاعت وہ ہے جو اللہ قبول کر لے خاموشی کے ساتھ. اطاعت وہ ہے جو اللہ کو پسند آ جائے. تسی اطاعت کرتے رہو, اللہ نو پسند ہی نہ آوے تے فائدہ, ایسی اطاعت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اذانیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو, ہم سب کو واللہ العظیم اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کے اطاعت گزار بنیں. واللہ کوئی چلے, کوئی چپاٹے, کوئی جناب دنیا کے وظائف اور عملیات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت گزار بن جاؤ. پیو نے کہہ دیتا ہے پتر کھڑا ہو جا, کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے کہا بہ جاؤ, بہ جاؤ. ماں نے کہہ دیتا پتر منو اے چاہیے لیا دیو, جویں بھی ہے تھوڑا لیا دیو, لیا دیو.
اب وہ کہتے ہیں جی میرے 2 بچے ہیں. جس ماں کو اپنے بچوں سے, اپنی خاص طور پہ بیٹوں سے سکھ نہیں نصیب ہوا نا, اللہ کی قسم میں ایسی ماؤں کو بد نصیب تو نہیں کہوں گا, ایسی اولادوں کو بد نصیب ضرور میں کہوں گا کہ بھئی وہ اولادیں اللہ کی قسم دنیا میں رہتے ہوئے ان کے لیے یہ دنیا جہنم ہے. وہ معاملہ سے نکل ہی نہیں سکتے, وہ کبھی زندگی میں نہیں نکل سکتے. ایک سے نکلیں گے اللہ دوسرے میں پھنسا دے, دوسرے میں سے نکلیں گے اللہ تیسرے میں پھنسا دے گا. پھنسے رہو, ایتھے ہی رہو تسی. آپ نے خالی اللہ کی اطاعت سے منہ نہیں موڑا, آپ نے خالی ماں باپ کی اطاعت سے منہ نہیں موڑا, آپ نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کلمہ آپ نے پڑھا نا, آپ نے آپ نے ان سے منہ موڑ لیا. تو پھر جب آپ کو پرواہ نہیں اللہ کے احکام کی, پھر اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں. اللہ پھر اُنّا ہی دے گا جنہ تانوں چاہیے بس زندہ رہن واسطے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کے اطاعت گزار بنائے, ہمیں صحیح معنوں میں اولیاء اور صالحین کے ساتھ اللہ ہمیں جمع فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.